جی ہاں، پورا عرب ہی نہیں پوری دنیا اس معاملے کو دیکھ کر رو پڑی۔ ہاں میرے عزیزو، اور مرسل کی آخری خواہش کیا تھی؟ یہ معاملہ تو ابھی سوشل میڈیا پر آپ نے تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو موبائل چلاتا ہو اور اس کے سامنے سعودیہ عربیہ کی یہ خبر نہ آئی ہو کہ مرسل نامی ایک شخص کو مطلب اس کا سر قلم کرنے کی سزا دی ہے سرکار نے، سعودیہ عربیہ سرکار نے۔ کیوں دی ہے؟ کہ اس نے اپنے کزن ایک بھائی کا قتل کیا تھا، تو وہاں پر خون کا بدلہ خون ہے، وہ شریعہ قانون ہے۔ تو اس کے بارے میں مکمل بات کرنے والا ہوں، اور آخر پورا معاملہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور مرسل کی آخری خواہش، جب اس کو سزا ہونے کے لیے جا رہی تھی تو مرسل کی آخری خواہش کیا تھی یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنا بتائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو تقریباً کئی سال سے لگاتار اپڈیٹ دیتا آ رہا ہوں، لیکن اب فی الحال جو اپڈیٹ میرے سامنے نہیں آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ سے میں اسلامک سوال جواب بھی کر رہا ہوں، اور ایسے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جن سے آپ کی دین سے، اسلام سے ریلیٹڈ نالج کافی حد تک بڑھ رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے کل سوال کیا تھا، ابھی مرسل کے بارے میں کمپلیٹ بات کرنے والا ہوں، تو بنے رہنا۔ کل میں نے سوال یہ کیا تھا، بتائیے شیطان نے، جو ابلیس ہے، شیطان نے اللہ کی عبادت کتنے ورष تک کی تھی؟ ہاں آپ یہ بتائیے، کل کا سوال تھا میرا، رکے اس کا جواب ابھی دینے والا ہوں۔ اور دوسرا سوال کل کا میرا یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت میں نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد میں اور آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کتنے نقصان ہیں؟ اس کے آپ کو کتنے نقصانات ہیں اگر آپ اعتکاف کی نیت نہیں کرتے ہیں تو؟ ہاں میرے عزیزو، یہ دو سوال کل میں نے کیے تھے، یعنی کل 3 اکتوبر تھی، آج 4 اکتوبر ہے، چاند کی 18 تاریخ ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تو دونوں سوالوں کے جواب میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں مرسل کی۔ دوسری بات، آج کا ہمارا صرف ایک سوال ہے، لیکن ایک ہی سوال ایسا ہے کہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ پہلے اپنی اپڈیٹ کی بات کرتا ہوں، تو یہ جو واقعہ ہے، ایک سعودی عربیہ میں ایک شہر ہے نجران، تو نجران شہر کا رہنے والا تھا مرسل، اور اس کا ایک کزن بھائی تھا۔ ان دونوں میں کافی محبت بھی تھی، لیکن کسی دن کیا ہوا، کسی بات کو لے کر کے ان میں بحث ہو گئی، اور بحث جو ہے وہ تیز ہو گئی، اور جب تیز ہوئی تو میرے عزیزو وہ صرف غصہ مستی میں بدل گئی۔ اس کے بعد میں ان میں جھگڑا ہو گیا، لیکن جب جھگڑا ہوا تو بات اتنی حد تک بڑھ گئی کہ مرسل نے اپنے اس بھائی کزن کا قتل کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے مرسل کے ہاتھوں اپنے کزن بھائی کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد میں مرسل کے خلاف کیس درج ہو گیا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سالوں سال تک کارروائی چلتی ہے، تو 3 مہینے میں ہی وہاں پر کیس جو ہے فائنل ہو گیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ مرسل کو سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ عزیزو، آخری تمنا، آخری خواہش اس بندے کی، 26 سال کے نوجوان کی کیا تھی؟ آخری خواہش ان کی یہ تھی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جب ماں کو بلایا گیا تو ماں کی ممتا کا کیا حال تھا۔ اس واقعے کو لے کر کے پورا سعودیہ عرب غمگین تھا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس امامے کو، جس اپنے تاج کو وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے، اپنے لباس اتار کے مقتول کے دروازے پر رکھ دی، مطلب وہاں پر رکھ دی جا کر کے معافی کی ریکویسٹ کر رہے تھے۔ مطلب سعودی عربیہ کا جو قانون ہے وہ شریعہ قانون ہے، لیکن اس میں 3 کنڈیشن ہے، یا تو خون کے بدلے خون، یا پھر جو جس کا قتل ہوا ہے اس کے پریوار والا جو ہے قاتل کو معاف کر دیں، یا پھر وہ مال و زر لے کے معاف کر دیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ کل بھی کہا تھا اگر یہی قانون پوری دنیا میں ہو جائے تو زیادہ تر کرائم نہیں ہونے کے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، بہت نہ کی برابر، بہت ہی نہ کی برابر کرائم ہوں گے، لیکن چلیے خیر، بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کی ہر پریشانی دور کر دے، اور ہمارے ملک بھارت میں، انڈیا میں امن و سکون عطا فرمائے، آمین کہیں۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے روزانہ اسلامک سوال جواب پیش کرتا ہوں۔ کل کے پہلے سوال کا میرا جواب ہے کہ شیطان نے کتنے برس تک اللہ کی عبادت کی تھی؟ 6 کروڑ برس تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو مردود قرار کر دیا۔ اس کے بعد میں میرا دوسرا سوال کل کا یہ تھا، آج کا سوال بھی سن کے جانا، اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی آپ کو بتاؤں گا، تو بنے رہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کا کلام اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے دل کی کلیاں واقعی کھل جائیں گی۔ ہاں میرے عزیزو، دوسرا سوال تھا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اگر ہم نہیں بیٹھے، ہم نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو ہمیں اس کے کیا نقصان ہے؟ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے، نویت سنت الاعتکاف، یا پھر دل میں کہہ لو یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا، تو اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، اس کے بعد میں آپ کو ہر سانس کے بدلے
नेकियां ही मिलती रहती हैं, नेकियां ही मिलती रहती हैं। कुछ नहीं भी पढ़ोगे तब भी नेकियां मिलती रहेंगी हर सांस के बदले। तो हमें नुकसान यही है कि हमारी नेकियां कम हो रही हैं और मैदान महशर में एक एक नेकी के लिए तरसेंगे मेरे अजीजों। तो यही तो नुकसान है कि नेकियां हमारी जो बढ़ती, जो मतलब इजाफा होता वो कम हो रहा है, मतलब वो हो ही नहीं रहा, वो रुका पड़ा एक जगह। तो इससे बेहतर ये है कि एतकाफ की नियत भी करें। नमाज पढ़ने का सवाब आपको मिलता है माशाल्लाह, लेकिन एतकाफ की नियत करके बैठेंगे मस्जिद में तो उसका सवाब आपको अलग मिलेगा, नमाज का सवाब तो मिलेगा ही मेरे अजीजों। आज का सवाल सुने, सिर्फ एक सवाल है मेरा। आज का सवाल है कि सबसे पहले नबी की बारगाह में सलातो सलाम किसने पढ़ा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले सलाम किसने पेश किया? हाँ मेरे अजीजों, आप मुझे ये बताएं तो मैं इंशाअल्लाह ताला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं। आज चांद की जो है 18 तारीख है और 4 अक्टूबर है, और गरीब की बेटी के ताल्लुक से, यानी गरीब की बेटी की शादी करवाएंगे कुल 50 रुपये में, आपके 50 रुपये में। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जितने लोग मुझे रोज़ाना देखते हैं सिर्फ मैं आपसे ही कहूँगा, आप ही मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे और महीने में 1 नहीं 2 नहीं, हम 3-3 गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाएंगे। हाँ मेरे अजीजों, आप में से सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोग मेरा साथ दें इंशाल्लाह, तो क्योंकि मेरी वीडियो को रोज़ाना 25-30 हज़ार लोग देखते हैं। आप में से सिर्फ 10 हज़ार लोगों ने अगर मेरा साथ दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम महीने में 2 नहीं 3 नहीं 4 गरीब बच्चियों की शादी करवा देंगे। हाँ मेरे अजीजों, इंशाल्लाह ताला, ये सिर्फ अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में क्या हसरत है। मैं चाहता हूं कि वाकई गरीब बच्चियों की शादियां करवाएं। ऐसे ऐसे हालात है मेरे अजीजों कि बाप कमा रहा है, 4 बच्चियां जवान हैं, कोई मालो जर नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जितना कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं, तो वो अपनी बच्चियों की शादियां कहां से करेंगे? हम सबका ये हक है कि हम उन गरीबों का ख्याल रखें। हाँ, और जो मेरे चैनल से लोग जुड़े हुए 5 साल मुझे मेहनत करते हुए हो गए, मैं चाहता हूं कि इसी के माध्यम से मैं गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं आपकी सहायता से। मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता। अगर 5-7 लाख रुपये अकेला इंसान हर महीने 2-2 3-3 जगह देगा, कौन दे देगा? किस पे इतना पैसा रखा मेरे अजीजों? नहीं देगा। लेकिन आपके 50 रुपये से जब 50-50 लोग मुझे, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे रोजाना देखते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जो अल्हम्दुलिल्लाह जब देंगे, 10,000 लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद की तो 50-50 रुपए से 5 लाख बैठ रहे हैं। 15,000 लोगों ने इमदाद की तो 7.5 लाख रुपए बैठ रहे हैं। जब 5 या 7.5 लाख रुपए एक गरीब परिवार को जाकर मिलेंगे जिसका कोई कमाई का जरिया नहीं है, गरीब बच्चों की शादी वो कहां से करेगा? वो कर्ज ब्याज ले लेकर, रिश्तेदार कोई इस टाइम पर साथ नहीं देता, पड़ोसी कोई साथ नहीं देता, इतना पैसा कौन दे देगा? तो अजीज उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी जब उसके हाथ में 5-7 लाख रुपए जाएंगे और वो अपनी बच्ची की शादी खुशी खुशी करेगा। आपकी जेब से क्या गया? कुल 50 रुपए। हाँ मेरे अजीजों, तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह या तो कल 5 तारीख में या फिर 6 तारीख में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल ही अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा। उस व्हाट्सअप को आप मेरे नंबर को सेव करना अपने मोबाइल में और मुझे टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजना या व्हाट्सअप पे भेजना। जिन भाइयों से व्हाट्सअप चलाना नहीं आता तो मुझे मैसेज में लिख के भेज देना, और जिन भाइयों से व्हाट्सअप चलाना आता है तो मेरा नंबर फिट करने के बाद मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अभी जाना नहीं वीडियो को छोड़ के, अल्लाह के नबी का फरमान सुन लेना। तो जैसे ही मुझे लगेगा व्हाट्सएप पे 10,000 लोगों के मैसेज मेरे पास आ गए तो मैं समझूंगा मेरी टीम अब तैयार है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो दूसरी बात ये है, उसके बाद में मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक ऐसा परिवार तलाश करके ऑन रिकॉर्डिंग आपको सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उस परिवार की फिर आपसे मदद करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम सुन लें, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान भी सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जिना करने वाला जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कौन इस काम को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये तो हम खुद जानते हैं। हम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि जब अल्लाह के नबी का फरमान है, किसी और का फरमान नहीं, और दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं डल सकता। इस बात को अपने जहन में फिट कर लें। हाँ, कि जब जिना करने वाला जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह अकबर। जब वो मोमिन नहीं रहेगा तो वो सोचिए उसका ठिकाना कहाँ होगा। और जो चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो वो भी मोमिन नहीं रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। इन कामों से बचें, जिना से बचें, चोरी से बचें। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। हाँ, जब मोमिन नहीं रहेंगे तो कहाँ ठिकाना होगा मेरे अजीज़ों, खुद सोचें आप ज़रा। चलिए इंशाल्लाह ताला अब आज का कलाम सुन लीजिए। कलाम बहुत ही प्यारा है। अजीज़ों, माँ बाप की इज़्ज़त कर लें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लें। आपका अखलाक अच्छा है ना तो आपका हर अमल इंशाल्लाह कामयाब बैठेगा, आपके रिस्क में भी बरकत होने लगेगी इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करें क्योंकि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। तो यार कौन होगा जो नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुँचाना चाहेगा? आप चाहते हैं ऐसा हो? कभी नहीं हो। आप चाहेंगे इंशाल्लाह, ये चाहेंगे कि नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे, तो पहुंचाओ ना मेरे अजीज। नमाज की दिल से पाबंदी करो। चलिए इंशाल्लाह कलाम शुरू करते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका
حبیب اللہ. سنے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. اور سنیں نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا
ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا تو نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا. ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. اے مدینے کے زائر خدا آخری سنیں. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی تو ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں
تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ عزیزوں، عشق و محبت کا یہ کلام ہے نبی کی بارگاہ میں، الحمدللہ۔ جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ آج کا سوال بہت ضروری ہے، بتائیں مجھے کہ سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کس نے پیش کیا؟ ہاں، اس سے آپ کی نالج بڑھے گی اسلام سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔